بحیرہ میں آئس کا نشہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بالکل بحیرہ میں جو جوئے کے اڈے ہیں وہ بھی اب گھر گھر کھل گئے ہیں۔ والدین سے میں مخاطب ہوں کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، بچوں کی جیب خرچ پہ نگاہ رکھیں، اور جو بچوں کے اسکول بیگز ہیں ان پہ وہ نگاہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسا پستول نما کھلونا آ جائے جو کسی اور بچے کی زندگی کا چراغ گل کر دے اور اس کا مستقبل تباہ و برباد کر دے۔ بحیرہ میں جو گراں فروشی ہے، جو مہنگائی ہے، مصنوعی مہنگائی بہت جگہوں پہ ہے۔ السلام علیکم جی، الہدا گلوبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ علی حسن مہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گاہے بگاہے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آج پھر ایک مرتبہ ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت جناب میاں نعیم الدین صاحب موجود ہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، شہر بحیرہ کی ہر شخصیت، بلکہ بحیرہ سے باہر بھی، ملک پاکستان کے اندر بھی لوگ کافی حد تک ان کو ان کی نسبت سے جانتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم چند ایک اہم موضوعات پر ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ خیریت کا سے ہیں؟ شکر ہے، الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمارے چھوٹے سے اسٹوڈیو کو ٹائم دیا۔ تو کیا کچھ مصروفیات چل رہی ہیں سر آج کل؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے نوجوان جو بھی کوئی قدم اٹھائیں تو بطور ایک شہری ہونے کے میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، جزاک اللہ۔ اور ان دوستوں کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے ہم چلیں، تاکہ آپ لوگ ہمارا فیوچر ہیں۔ اگر آپ ترقی کریں گے، آپ بہتر کام کریں گے تو یہ نہ صرف ہمارے شہر کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ہمارے پورے علاقے کے لیے بالکل بہتر ہوگا ماشاء اللہ۔ تو سر، آج کچھ اہم موضوعات پہ آپ سے میں گفتگو جی کرنا جی چاہ رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ایک دینی لحاظ سے بھی کافی نسبت رکھتے ہیں اور سیاسی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں۔ تو اس وقت ہمارے اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو مذہبی طور پر رواداری ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اسپیشلی ہمارے شہر بحیرہ کے اندر؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ لوگ مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے بھی ہیں، بالکل ایسی ہی بات ہے، ڈرتے ہیں اور لوگ آج پھر کل۔ کچھ شدت پسندی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس حوالے سے واقعی بات کرتے ہوئے احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک ادارہ ہے جسٹس پیر محمد کرم شاہ ریسرچ ہیومن ڈیولپمنٹ، بالکل، جس کے بانی سربراہ جناب پیر فاروق پیر باولک فاروق شاہ شاہ صاحب ہیں۔ صاحب ہیں ابھی۔ ہمارا جو ایک ان کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ تعلق ہے، تو اس ادارے کی جو بنیادی سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رواداری کو فروغ دینا، ٹھیک ہے، مذہبی رواداری کو فروغ دینا، ماشاءاللہ۔ اور پھر جب تک آپ کسی مخالف رائے کی بات سنیں گے نہیں، اس وقت تک آپ نہ تو اس سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا ادارہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی بدترین اختلافات ہوں ٹھیک ہے، ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ بالکل، بجائے الجھانے کے ایک بہتر وے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک کچھ مذہبی اختلافات کی بات ہے ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے یہ کہ جو ماضی میں جو بزرگوں کے آپس کے معاملات تھے، ٹھیک ہے، ہمیں ان پر ڈسکس اور بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک ارشاد بھی ہے کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کرو گے۔ تم کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا، اور جو ہے جن کے متعلق تم نہیں جانتے یا جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں ماضی کے واقعات میں الجھ کر اپنی توانائیاں صرف کرنے کے بجائے ہمیں اپنا حال بہتر کرنا چاہیے، اور جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، اور سب مسالک اور سب مکاتب فکر کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ دوسرے مکتب فکر کی رائے کا احترام نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہے، ان میں جو بھی اختلافات ہیں ہمیں ان اختلافات کو بیٹھ کر ایڈریس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک رائے رکھتا ہے تو اس سے اختلاف بھی جو ہے وہ بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن،
کہ آپ ایسے انداز میں آپ مجادلہ کریں، مناظرہ کریں، گفتگو کریں جو اچھا ہو، کہ بالکل جس سے دوسرے کی عزت نفس پہ حرف نہ دل آتا ہو، آزاری بھی نہ ہو دل آزاری بھی نہ ہو۔ بالکل تو ہمیں یہ چاہیے کہ مذہبی مسائل پہ بات کریں، ٹھیک اور ہے اگر مذہب پہ آپ نے بات کرنی ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرنی چاہیے، بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کرنی چاہیے، بالکل اور اپنی زندگیوں میں مذہب کو نافذ کرنا چاہیے، بالکل نہ کہ دوسروں کی زندگیوں پر مذہب نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے جی، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی، کیونکہ ہم آج کل اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ خود تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو ہم ایڈریس کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں۔ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ہم چینج چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے اندر چینج لے کے آنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر خود عمل کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے جب ہم خود اپنے اندر تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تب ہم کسی کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور اگلا بندہ بھی پھر اس سے مستفید ہوگا، یار یہ خود کر رہا ہے تو مجھے بھی اس بات کی تلقین کر رہا ہے۔ تو سر اس وقت آپ کا سیاست کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، سیاست میں بھی بڑا رول ہے آپ کا، تو سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کیا صورتحال ہے سیاست کی؟ جو اس وقت میں اپنی ذاتی اوپینین اگر بیان کروں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، جی جس کا نام تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بالکل ان کی آواز جو ہے وہ کسی فورم پہ نہیں آ رہی، ایسے ہی بات اگر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ مقدمے درج ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش مناسب نہیں ہے۔ تمام امن امان قائم رکھنا چاہیے، بالکل اور سیاستدانوں کو اور سیاسی کارکن، کوئی بھی جو جینون سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتا، توڑ پھوڑ نہیں وہ پرامن احتجاج کرتا ہے۔ پرانا احتجاج تو ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا جو حق ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے اور توڑ پھوڑ سے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے لیکن کسی سیاسی جماعت کی آواز کو نہیں دبانا چاہیے، ٹھیک ہے اور جو آپ اختلاف بھی ہے تو اس کو سیاست کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اس کو انتظامی اقدامات کے ساتھ حل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک میں سیاسی خلا ہے، بالکل اور اس میں کوئی اس وقت حکومت نہیں ہے، نہ ہی حکومت کی کوئی رٹ نظر آتی ہے، بالکل ایسے ہی اور جو مقبول جماعت ہے وہ پابند سلاسل ہے، ایسے ہی اور جو غیر مقبول جماعت ہے وہ مسلط ہے۔ بالکل تو اس کی وجہ سے نہ تو مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے تھانہ بیرا میں پچھلے 6 ماہ کے اندر اتنے زیادہ قتل کی وارداتیں ہو چکی ہیں، بالکل بہت زیادہ اور اتنی زیادہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بالکل تو ایسے جو ہی بات پولیس ہے وہ بیچاری وہ سارا دن جو ہے وہ ناکوں پہ ہوتی ہے، بالکل انٹرچینجوں پہ، سیاسی کارکنوں کو پکڑنے پہ ان کی ڈیوٹی ہے، بالکل ایسے تو ہی بات وہ ہے پھر امن و امان کو انہوں نے کیا کنٹرول بالکل کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر ہماری پولیس جو ہے وہ سیاسی کارکنان کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو انہوں نے جرائم کی پیشہ جو بالکل، لوگ ہیں ان اس کا لیے کیا پیچھا کرنا اس لیے سیاست کو سیاست دانوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، بالکل ایسے ہی بات اور عوام کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی سیاسی کارکن کرتے بھی نہیں ہیں۔ بالکل تمام سیاسی لوگوں کو قانونی دائرۂ کار کے اندر اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، حق بھی ہے جو بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت میں لیکن میں مایوس نہیں ہوں، انشاءاللہ جلد جمہوری جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اس وقت تو آپ سب کے سامنے ہیں، ہماری آڈینس کے سامنے بھی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس وقت صرف اپنے ذاتی انتقام میں جو پراپرلی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنے جو ہے دوسرے معاملات ٹھیک کریں، جرائم کا خاتمہ کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، وہ اس سے ہٹ کے جو ہے اپنے ذات کی تسکین کے لیے، اپنے انا کی تسکین کے لیے اس میں وہ مصروف ہیں۔ اچھا سر، ماشاءاللہ ہمارے بیرا کی اگر بات کی جائے تو ہمارے بیرا کے نوجوان سماجی لحاظ سے، فلاحی لحاظ سے بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ہر طرف تقریباً غالباً اگر پورے ڈسٹرکٹ سرگودا کو اٹھا کے دیکھا جائے تو بیرا شہر سر فہرست آتا ہے۔ بیرا شہر میں یونینز اینڈ ویلفیئر جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی حد تک بن چکی ہیں، اور نوجوانوں کے اندر یہ ایک محبت پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کی ہیلپ وغیرہ کرنا یا ادر جو فردر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو آپ ہمارے نوجوانوں کی سرگرمیاں جو ہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بیرا کے اندر؟ بیرا شہر میں ماشاءاللہ نوجوان کمال انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں بلوچ ویلفیئر ہو، اس میں پور ہیلپ فورس ہو، اس میں جو ایک روشن قدم نام کی تنظیم ہے، اسی طرح اس میں باقی مذہبی تنظیمات بھی، میلاد کمیٹی والے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ باقی سارے جتنی جو نوجوان ہیں
جو اس وقت سماج سدھار کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے بالکل ایسی کہ بات ہمارے صرف تعلیم کے میدان میں نہیں بلکہ جو سماجی خدمت ہے اس کے میدان میں بھی بڑے اچھے انداز میں لڑکے کام کر رہے ہیں۔ جو گزشتہ دنوں سیلاب آیا تھا 2 سال پہلے، بالکل۔ اس وقت بھی بحیرہ کی نوجوانوں نے، نوجوان نسل نے، بحیرہ کی عوام نے بڑی بھرپور طریقے سے بالکل عوام میرا کی، خیال ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر سب سے زیادہ جو ہاں جی، قافلہ گیا تھا وہ بیرا کے اندر سے جی گیا جی تھا۔ بحیرہ سے گیا تھا، جی تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور بحیرہ کے نوجوان جو جن کی تنظیموں کا میں نے نام لیا ہے، جن کا نام نہیں لیا، وہ سب ماشاءاللہ بڑا شاندار کام کر رہے ہیں، بالکل ایسی اور بات ہے۔ ہمیں ان کی جو پروگریس ہے اس پہ ہمیں بیرون ملک سے بھی فیڈ بیک آتا ہے کہ آپ کے ماشاء شہر اللہ، کے لوگ جو ہیں وہ کتنی اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ گریٹ۔ چونکہ بحیرہ میں جو ایک بڑی انٹرنیشنل تنظیم ہے مسلم ہینڈز، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ بحیرہ سے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بالکل دارالعلوم ایسی، سے۔ بالکل تو بہت ساری تنظیمیں جو لڑکوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں، بالکل اور جی۔ مجھے اطمینان ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ سیدھی راستے پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تشویشناک بات ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بحیرہ میں آئس کا نشہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بالکل بحیرہ میں جو جوئے کے اڈے ہیں وہ بھی بڑھتے اب جا رہے ہیں۔ گھر گھر کھل گئے ہیں۔ اسی طرح جو اسلحہ کا رجحان ہے بحیرہ میں، وہ بڑا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ سکولوں میں اب لڑائی جھگڑے ہم روز سنتے ہیں، کبھی کالجوں میں سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس پستول ہیں، اسلحہ ہے۔ کہ میں یہ کہنا چاہوں گا اس فورم کے ذریعے والدین سے میں مخاطب ہوں کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، بچوں کی جیب خرچ پہ نگاہ رکھیں، اور جو بچوں کے اسکول بیگز ہیں ان پہ وہ نگاہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسا پستول نما کھلونا آ جائے جو کسی اور بچے کی زندگی کا چراغ گل کر دے اور اس کا مستقبل تباہ و برباد کر دے۔ یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ بچے کو تھوڑا جیب خرچ دے رہے ہیں لیکن اس کے اخراجات ان کے دیے گئے خرچے سے زیادہ ہیں، تو ایک باپ کو اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے پوچھے کہ یہ تمہارے اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے بات تو جہاں ایک طرف ہمارے نوجوان شاندار کام کر رہے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ تشویشناک بات بھی ہے۔ ہے، بالکل ایسے اور ایک اس سے بھی بڑی ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے جو کھیل کے میدان ہیں وہاں پہ سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو بالکل بحیرہ کا سپورٹس گراؤنڈ ہے وہاں پہ سرگرمیاں بہت کم ہیں، یا پہلے جو ہے وہ ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا دسمبر کے مہینہ میں، بالکل اب وہ بھی وہ ختم بھی ہو گیا ہے۔ ختم ہو گیا۔ تو میرا خیال میں سب سکولوں کو اور اداروں کو اپنی جو کھیلوں کی ٹیم ہے وہ نئے سرے سے تشکیل دینی چاہیے، والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اساتذہ کو اپنا رول پلے کرنا بالکل چاہیے، ایسی بات اور انتظامیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور کہ کسی بچے کے پاس جو منشیات کی طرف جا رہا ہو، جو سگریٹ پیتے ہیں بچے، والدین کو چاہیے کہ وہ ان پہ نگاہ رکھیں، بالکل منشیات کے پینے پلانے پہ نگاہ رکھیں، اسلحہ پہ نگاہ رکھیں، ورنہ جو ہے یہ رجحان کو اتنا مناسب نہیں ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر خصوصی طور پر نگاہ رکھیں۔ جی بالکل جی ایسی بات ہے کہ بہت خوبصورت باتیں میاں صاحب نے کہی، اور اس وقت اسپیشلی بیرا کی بات کریں جہاں پہ ہمارے نوجوان راہ راست پہ مصروف ہیں، جہاں پہ ہمارے نوجوان انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ شہر بیرا کے اندر یہ آئس والا نشہ جو ہے وہ بھی اس وقت اپنا سر اٹھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے میاں صاحب نے کہا کہ اسلحہ کا شوق جو ہے وہ بچوں میں بڑا آ رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کا صرف یہی حل ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ جتنے قریب بچوں کے والدین ہوتے ہیں اتنا قریب بالکل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے، ان کے بیگس پر، ان کے آنے جانے پر، ان کے حرکت پر نظر رکھیں گے، تو آنے والا وقت بہتری کی طرف جا ان کے سکتا دوستوں پہ نظر رکھیں ہے۔ بالکل کہ وہ اپنی بیٹھکوں میں کس کو بلاتے ہیں، کن کے پاس جاتے ہیں، کن کے پاس ان جاتے کا ہیں۔ حلقہ احباب کون سا ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر امید ہے کہ بہتری ہو۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، امید ہے کہ آج ہمارے لوگوں کو، ہماری آڈینس کو، ہمارے نوجوانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت سے کانوں کے پردے جو ہیں وہ کھلے ہوں گے۔ تو میاں صاحب آخر پہ میں آپ سے ایک کوشچن ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے شہر بیرا کے اندر ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے؟ میرا شہر میں ہر جگہ کی طرح بڑے مسائل ہیں، اور لیکن بدقسمتی سے چونکہ بلدیاتی ادارے ورکنگ میں نہیں ہیں۔ بالکل اگر بلدیاتی ادارے ہوتے تو پھر ہم منتخب لوگوں سے رابطہ کرتے، کیونکہ جو منتخب کونسلر ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ اس نے دوبارہ ووٹ لینے بھی جانا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے۔ اگر منتخب چیئرمین ہوتا تو ہم اس سے بات کرتے۔ تو ہماری جو حکومتیں ہیں چونکہ وہ بلدیاتی اداروں سے خوفزدہ ہوتی ہیں
کہ جو لیڈرشپ ہے وہ نیچے سے اٹھ کر نہ آ جائے، تو اس لیے وہ بلدیاتی اداروں کے انتخابات نہیں کرواتے۔ اب بڑے عرصے سے ہم لوگ بلدیاتی اداروں کے بغیر ہیں اور انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو جو بیرا میں جو گراں فروشی ہے، جو مہنگائی ہے، مصنوعی مہنگائی بہت جگہوں پہ ہے، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اگر کوئی ریڈ ہوتا ہے تو وہ بڑی مخصوص اور لمیٹڈ اور ٹارگیٹڈ دکانوں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گوشت کے مسائل ہیں وہ ان پہ بڑی کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کوالٹی جو ہے وہ بڑی غیر معیاری گوشت فروخت کیا جاتا ہے، اور ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے بعض لوگوں کو کہ باسی اور مردار گوشت جو ہیں وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اس پہ بھی بڑی چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ بازار میں جو بعض دکاندار ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی بڑی کم ہوئی ہے، تو لیکن اس مہنگائی کی کمی کے اثرات جو ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ رہے۔ جو پٹرول سستا ہوا ہے تو کرایوں میں کوئی کمی نہیں آئی، آج بھی کرایوں کے جو ویگنوں کے کرائے ہیں وہ وہی ہیں جو آج سے اتنے سال پہلے تھے۔ اسی طرح جو صفائی کے مسائل ہیں، تو میرا اس حوالے سے کہنا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں بطور عوام کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اگر 50,000 بندہ گند ڈالنے والا ہوگا تو جو 15-20 سینٹری ورکر ہیں وہ کیا صفائی کریں گے اور کیسے صفائی کر سکیں گے؟ اس لیے ایک تو شہریوں کو بھی جو صفائی اور کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے جو اس کا سلسلہ ہے اس کا دیکھنا ہوگا، کوئی ایک مخصوص جگہ متعین، اگر یہ بلدیاتی ادارے ہوتے تو ان کے ذریعے یہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا۔ تو مہنگائی پہ قابو پانا اب انتظامیہ کا کام ہے۔ اب صفائی جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، اب ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے وہ تو بنا دیے ہیں، بورڈ لگا دیے ڈمپنگ پوائنٹ پہ، لیکن ان کے لیے کوئی مناسب انتظامات نہیں ہیں کہ اگر سڑک کے کنارے جو ہیں بیرا میں اگر آپ داخل ہوں تو سرکلر روڈ پہ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وہیں پہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے آبادی کے اندر ہی، تو یا تو اس پر پراپر سپرے کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہاں سے مچھر وغیرہ پیدا نہ ہوں، یا گڑھے کھودے جائیں، لیکن یہاں نہ تو گڑھے کھودے گئے ہیں نہ سپرے کا بندوبست ہے، صرف بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ یہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے۔ صفائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا یہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پھر تیسرا مسئلہ وہی سماجی مسائل کا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بیرا میں یہ اڈے بنے ہوئے ہیں جس میں بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور سب سے اور آخری مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پینے کا صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بیرا شہر میں سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں جو ہے پینے کے پانی کا ہے۔ واٹر سپلائی کے جو پائپ ہیں وہ بڑے پرانے ہو چکے ہیں، اب ان میں سیوریج کا پانی مکس ہے۔ بیرا میں ہیپاٹائٹس کے جو مرض ہے اور گردوں کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب حکومت نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، لیکن میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پانی جو ہے وہ ابال کے پئیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سالوں میں بھی یہ واٹر سپلائی کا نظام بہتر ہو، لیکن بیرا میں گردوں کے مسائل میں مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہے، تو اس میں لوگوں کو اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ادارے بھی یہ کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے۔ جی بالکل، آج بہت ایک خوبصورت اور اہم باتیں آپ نے سنی بھی، اور امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کا سمجھیں گے۔ اسپیشلی سب سے خوبصورت بات مجھے آج میاں صاحب کی لگی کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو نوجوانوں کو غلط جرائم سے، غلط باتوں سے، غلط افعال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ایک ذرا سا غلط عمل آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ یسن مہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک نئے انداز کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔